بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج اپنے سیگمنٹ شعریات سے۔ چلو ہمیں آپ سے ایک گلہ ہے وسیم میاں۔ اچھا ادھر نہ منہ کر، تیرا کافی کچھ ادھر نہ آؤں۔ ہم شو میں نئے ہیں شاہ جی، یہ صاحب کیا بیچتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے بھائی شاعر ہونے کا۔ جی یہ شاعر نہیں گئے خسرا گئے۔ اچھا بھی آج جس شعر سے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ لگ بھگ 300 برس پرانا شعر، یعنی کہ 100 سال کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلی بار 200 سال والا کی۔ شاہ جی آپ میں سے نا ہمارے متعلق سوچتے ہیں کہ ہم کو بدرو ہیں۔ نہیں، میرے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اردو زبان کی جو توانائی ہے، جو طاقت ہے کہ بھئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ زبان توانا کھڑی ہے، اور 300 برس پہلے بھی اس میں جو ادب تخلیق ہوا ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج تخلیق ہوا ہے، آج بھی 300 برس گزرنے کے بعد لوگ اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں، لطف لے سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی شعر کو آپ دیکھیے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایک مصرع تو ضرب المثل بن چکا۔ اچھا دن کٹا جس طرح کٹا لیکن، دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی۔ ارے واہ، دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی۔ واہ واہ۔ بتائیے جی اس شعر کے خالق کا نام اور چلے 3 لاکھ روپے نام۔ اچھا دیکھیے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوگا، یہ بھی اردو کے ان اشعار میں سے ایک ہے جس میں پاسبلٹیز کا، امکانات کا ایک جہان ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ دن میں کیا ہوا یا رات میں کتنی مشکلات آئیں گی، مگر شعر کی کنسٹرکشن ایسی ہے، تہداری اس کے اندر ایسی ہے کہ انتہا درجے کی مشکلات میں، تکالیف میں بھی کوئی شخص اگر گرفتار ہو تو وہ بھی اس سے لطف لے گا، تھوڑی دیر کو کتھارسس ہو جائے گا اس کا۔ دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی۔ کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا ہے، کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، اور کون سی تکلیف ہے جو رہ نہیں گئی جس کا خیال نہ آئے یہ شعر سن۔ یہ شعر ایک خامت پہ بڑا فٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دن بھر ذلیل ہوئے لیکن رات کٹتی نظر۔ یہ لیرک گانے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، بن تیرے رات تو کیا ہم سے کٹے دن بھی نہیں۔ اے ہو جا مینیجر بینک نو اندروں تالا لا کے سمجھ لیں۔ وہ دن کٹنا رات کٹنا وہ اور طرح سے استعمال ہوا ہے، مگر جس طرح سے یہاں کنسٹرکشن کی گئی وہ تو مختلف ہے۔ تم لوگوں کو اجازت ہے، تم لوگ 3 لاکھ جیت لو۔ انہیں تو معلوم ہے کہ ہم تو یہ جیت ہی لیں گے۔ بات آگے، چلے بتائیں، نام بتائیں۔ نام آپ نے بتایا نہیں ہمیں۔ میں کیوں بتاؤں گا اگر مجھے 3 لاکھ کا انعام رکھنا ہوگا؟ اچھا جدی چادر لئی ہے انہوں صحیح طرح بھی لائے نا۔ یہ ہم پہ جملے کس رہے ہیں۔ یار شاعر تو شاعر، آپ کی تو نارمل انسانوں والی گفتگو بھی نہیں۔ شاعر اسلم درجی تو نہیں جی؟ اچھا اکمل رائی صاحب کا چوہا نا بڑی بلی ویکھ کے سوٹا پھاڑ لیتا۔ تاجی کوئی کلو دے دیجئے۔ بھئی دیکھیے، اردو شاعری میں، اردو لٹریچر میں، ادب میں تصوف کے حوالے سے خاص طور، ادروائز بھی جو بڑے شعراء کرام ہیں، اگر آپ 10 نکال لیں تو ان میں ان کا نام ہوگا۔ اگر تصوف کے حوالے سے، جیسے ہمارے یہاں بلے شاہ ہیں، بابا فرید ہیں، دیگر شعراء کرام ہیں، اس طرح سے تصوف کے حوالے سے اردو کے اگر آپ 3 بڑے شعراء کا نام لینا چاہیں، ان 3 میں بھی ان کا نام نمایاں ہوگا۔ اتنے بڑے یہ شاعر، تصوف پہ ایسا ایسا شعر انہوں نے کہا ہے کہ آپ سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے اور مست ہوتے جائیے اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیے۔ یہ 3 شاعر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بتائیے۔ فیض، فراز اور اختر شرازی۔ اختر شیرانی۔ کیا جی اجازت ہوئی تو میں تھا دیوان پارٹ۔ یار دیکھیں، یہ اپنی اپنی جگہ سب اچھے شاعر ہیں، فیض صاحب کا اپنا مقام ہے، فراز صاحب کی اپنی حیثیت ہے، غالباً آپ اختر شیرانی کہنا چاہ رہے تھے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک، یعنی کہ خاص طور پہ رومانوی شاعری کے حوالے سے ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے اردو ادب میں، مگر ان تینوں کا تصوف کی شاعری کے حوالے سے کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن شاہ جی آپ چھوٹی سی اجازت دیں، یہاں پر تشدد کی اجازت ہے؟ نہیں، شعر اور تشدد تو بالکل 2 الگ الگ نہیں، اس کو بھی نہیں۔ ارے جہلا ہے یہ سب، جاہل جہلا، ان کو کیا معلوم شاعری کا، ان کو کیا معلوم شاعری کیا ہوتی ہے۔ یہ جو شاعر ہیں جن کا یہ شعر ہے، دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی، یہ اس عظیم شاعر کے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہن پہلے انہاں دے وڈے بھراں نوں لبنا پوسی۔ اور شاید ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہو کہ اردو دنیا کے اگین جو بڑے مغالطے ہیں ان میں سے ایک مغالطہ ان کے بڑے بھائی اور علامہ اقبال کے ایک شعر کا بھی ہے۔
اچھا جی ایک شعر بہت پاپولر ہے ان کے بڑے بھائی کا, بے شمار شعر پاپولر ہے, اور ان میں سے ایک شعر ایسا ہے جس کو ہمارے یہاں بڑے بڑے محترم معتبر لکھاری بھی اقبال کا شعر سمجھ کے کوٹ کر دیتے ہیں. میں نزدیک پہنچ گیا ہوں شاہ جی. بتائیے. ان کے تعلق نارووال سے تو نہیں ہے؟ نہیں نارووال سے نہیں, یہ وہ نہیں ہے, نہیں, وہ والا نہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ وہ نہیں, یہ صرف میں مسا نارووال پہنچ یہ وہ نہیں ہے, یہ ایک اور صاحب ہیں. اور میں یہاں ایک چیز ضرور بتاتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی بڑے بڑے لکھاریوں نے کوٹ کر دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لکھاریوں سے زیادہ جانتا ہوں. ہم بھی غلطی کرتے ہیں, ہماری غلطی بھی بہت سارے لوگ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے سینئر سے بھی بعض اوقات کوئی سہون کو غلطی ہو جاتی ہے, وہ ہمیں سکھا دیتے ہیں. جس شعر کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے کہ ایک زمانے تک میں بھی اسے اقبال کا شعر سمجھتا رہا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی کو بڑے لوگ اگر کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ان پہ ہم کو معترض ہو رہے ہیں. میں تو ایک حوالے کی بات کر رہا. تو ان کے بڑے بھائی کے جس شعر کا میں ذکر کر رہا تھا, جسے علامہ کا اقبال کا شعر لوگ سمجھتے ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ہے نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بے. واہ واہ. یہ تو شاہ جی اقبال دے ایسا سنے ہیں جی. ہاں ہمیشہ بہت سارے, ایک زمانہ اسے اقبال کا شعر سمجھتا ہے, مگر یہ ہے خواجہ میر درد کا شعر. خواجہ میر درد کا شعر. اور اس وقت ہم جس شاعر کو ڈسکس کر رہے ہیں, دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی, یہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے. تو اب دیکھیے اتنا کلیو تو میں نے اب آپ کو دے دیا. اب آپ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام بتا دیں, یہ بنیادی طور پہ ان کا شعر ہے. میر آرام صاحب ہے میر آرام نہیں, یعنی کہ بے شمار شعر ان کے ایسے ہیں جو بے پناہ رومانوی ہیں, لیکن چونکہ ایک عملی صوفی تھے تو رومانویت میں بھی آپ کو وحدانیت نظر آتی ہے. یہ فرق ہے خواجہ صاحب. اور رومانس میں خاص طرح کا تقدس نظر آتا ہے, ایک احترام نظر آتا ہے. یہ خواجہ صاحب کا کمال ہے. آن لگے جی کچھ شیر اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں. خواجہ صاحب کا شعر ہے, اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا. واہ واہ. اب آپ دیکھیے کہ بیک وقت عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں پہ منطبق ہے. کیا دور تھا وہ شاہ جی. اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, ہاں, تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نا. ان لبوں نے نہ کی مسیحائی. میں اجے اتھے بس کیونکہ پرانا دور ہور سی نا, شیر لنگ جاندا سی. ہن تسی کہو ہاں اذیت, مصیبت, ملامت, بلائیں, محبوب نے کہنا آواں میں پھر. ادھر بھی دیکھیں خواجہ صاحب کا شعر ہے, ان لبوں نے نہ کی مسیحائی, ان لبوں نے نہ کی مسیحائی, ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا. ارے واہ واہ واہ. بھائی سبحان اللہ. اچھا جی, بھائی کیا شعر پڑھا ہے. اس لبوں نے نہ کی مسیحائی, جس لبوں کو ہم نے 100 مرتبہ دیکھا. علی صاحب لالو جتی تو شروع ہو جاؤ. اس تو پہلے کہ میں نے کٹا انہوں چھپا لیا جائے. ان لبوں نے نہ کی مسیحائی, ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا. ان لبوں نے نہ کی ٹھیک سے صفائی. سر میں نے تو ان شعراء کرام کو اتنا نہیں سنا, عبدالستار زخمی کو میں نے بہت سنا. کیا بلا پہ شیر کہتے ہیں. اب یہ شعر دیکھیں آپ, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. خواجہ میر درد, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. شاہ جی جواب نہیں دے رہے, لگتا ہے 2 لاکھ روپے خرچ کر دیں. اصل میں یار میں نا خواجہ میر درد کے عشاق میں سے ایک, مجھے بہت پسند ہے. اچھا آپ کا ماشاءاللہ سخن اور کلام اس طرح خوبصورت ہوتا ہے, اس میں چاہے 4 گھنٹے گزر جائے نہیں محبت ہے آپ, پتہ نہیں چلتا, لیکن اینو 1 منٹ میں برداشت. اور ایسا ایسا شعر یار, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب کیا پتہ ہے کیا ہے, قدر بڑا آدمی, تصوف کا بڑا آدمی, مگر کہیں دیکھیں یہ بڑی باریک بات ہوتی ہے. تمام علماء کرام, تمام صوفیہ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو زہد کا تکبر ہے نا, اس سے اللہ بچائے. ادھر آپ نے اچھا کام شروع کیا, ادھر نیکیاں بڑھے نہ بڑھے, کم وقت یہ تکبر اندر سے بڑھنا شروع ہو, اس سے بچتے رہنا چاہیے. شعر سنیں آپ خواجہ میر درد کا, تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. ایک طرح سے ملامتی ہے اپنے آپ کو کہ بھئی ہم بھی ایسے, ہمیں وہ مت سمجھنا. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. اچھا شاہ جی, یہ جڑا شاعر بندا ہے, سنیا نو چوٹ لگے تو شاعر بندا ہے.
ضروری نہیں ہے. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ رہے ہو یا ساٹھ لوڑنا چاہ رہے ہو؟ اور آپ دیکھیے کہ بڑا آدمی، بڑا شاعر بعض اوقات بالکل سامنے کے مضمون کو کہتے ہیں نا کہ ماسٹر سٹروک ایسا لگاتا ہے، ایسا ٹچ دیتا ہے کہ بالکل سامنے کی بات کا ایسا پہلو نکل آتا ہے یا اس طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بالکل ہی یعنی کہ ایک نیا اینگل دے دیتا ہے اسے. اب یہ دل لینا اور دل دینا ایک گیت کے سے آپ کو بات لگتی ہے، دل لے لیا دل دے دیا. میر درد کا شعر دیکھیں آپ. میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا. میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا. ہن اپنے ایمانداری نال دسو شعر چ چوٹ ہے کہ نہیں؟ بتائیے جی، جس شعر کے شاعر کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی. اوریجنل شاعر کا نام بتائیے بالکل سیگمنٹ اینڈ پہ، اور پائیے 3 لاکھ روپے انعام. ایڈمٹ اینڈ پہ ہے سر. کہاں سے؟ ایڈمنٹ آپ خاموش رہیے. یہ شاعر نے مرمت ہونا. کہاں کہاں آپ نے پروگرام کیے ہیں؟ پروگرام میں کوئی گانے والا نہیں، شاعر ہوں. ہم جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے خلوص سے، محبت سے. خلوص سے بیٹھے ہوتے. ہماری اتنی خوبصورت جملے، اردو اتنی نفیس اردو کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وسیم میاں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کچھ نہیں کہہ رہے. یہ جو شاعر ہے بھی کہتے ہیں کنگنا یہ گل سن کنگنا. دن کٹا جس طرح کٹا لیکن رات کٹتی نظر نہیں آتی. یہ ہے خواجہ محمد اثر صاحب کا شعر، جو کہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے. 1735 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1794 میں، کچھ تذکروں میں 1795 بھی آتا ہے، 1794 میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ بس اس وقت تک کتنی رقم اکٹھی ہوگی جو بچی ہے انعام نہ دینے کی وجہ سے؟ جو شاعروں کو نہ دے کے آپ کے پاس ہے؟ کافی ہے الحمدللہ. اچھا جی یار، کل تو ایسے بھی شاعر شور بن کے آئیے. چلتے چلتے خواجہ صاحب کا ایک اور، یعنی کہ خواجہ محمد اثر کا ایک اور شعر سنتے چلیے. تیرے آنے کا احتمال رہا، تیرے آنے کا احتمال رہا، مرتے مرتے بھی یہ خیال رہا. ارے واہ واہ واہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. کھڑے کیوں ہو گئے آپ؟ انہوں نے واش روم جانا تھا. یہ اتنے ادھا مشاعرہ لے کے آئے. اس سے پہلے کہ آپ مزید یاوہ گوئی کریں، میں بریک پہ جاتا ہوں. کوئی بریک پہ نہیں جائے گا جب تک ہم نہیں شعر سنائیں گے. یہاں نہ کوئی بریک ہوگی نہ کوئی اوپر بیٹھے گا. بس یہ ہو جائے شاعر آپ نے دیوان تے 4 روڈ لگا. تعزیز اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا، اور پہلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ جی آپ کچھ نہ کچھ سوچ کے آتے ہیں. کیا جا رہے ہیں پڑھنا کس طرح؟ وہ پرسوں تو مجھے آپ نے گھیرا ہوا تھا وہ بیگم صاحبہ والے معاملے پہ. اچھا جی گھر جا کے پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ اس کے چلنے کے بعد ابھی تک گھر گیا نہیں. وہ تو جاؤں گا تو پتہ لگے گا نا. یار دیکھو بھائی، اصل میں وہ جو موضوع تھا نا، وہ ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا سب نے، ہنی صاحب نے، تو پتہ نہیں کون سا بدلہ اتارا ہے مجھ سے. ورنہ اس قسم کا جو موضوع ہے نا، وہ تھوڑا ڈیٹیل کا متقاضی ہوتا ہے. آپ گھر میں روب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. آپ بندہ چپ کر جائے. ایک ایپیسوڈ اس کی تردید میں کر دیں. ہاں یا گھر کہہ دینا میں نہیں سی ڈپلیکیٹ بیٹھا. نہیں آپ نے پڑھا کہا ہے بفر زون ہوتا ہے، بفر ایریا ہوتا ہے، بس خبر تو ہوگی. اچھا ہاں، یہ بھی مجھ سے کسی نے پوچھا. بفر زون وغیرہ عموماً استعمال ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے. جیسے 2 اسٹیٹس کے درمیان ایک قطع اراضی ہوگا تو ریلیشن شپ میں بفر زون کیا ہوتا ہے؟ تو ریلیشن شپ میں بفر زون یہ ہوتا ہے. اچھا ہے، اس کی وضاحت ہو ہی جانی چاہیے. چلو تھوڑا جا خطرہ تو ٹلے. اس دن تھوڑی سی وضاحت ہم نے کی تھی، مگر جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پر بات کرنی چاہیے. تو جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، کو بہت پسندیدہ تو نہیں ہے مگر ہے بڑا دلچسپ، کہ کچھ لوگ نا فوراً دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فوراً، یعنی کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. تو بفر زون ریلیشن شپ میں یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی چیز آپ کے مزاج کے مطابق، جسے کہتے ہیں نا سر سے جب تک پانی نہ گزر جائے، غصے کا اظہار نہ کریں. اگر آپ کو کسی چیز پہ گلا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا لائف پارٹنر آ کر تولیہ پلنگ پہ پھینک دیتا ہے نہانے کے بعد. اب ایک پارٹنر کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اس کے لیے مشکل ہے اسے برداشت کرنا. تو پہلے دن ہی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ایک 2 تولیے اور دیکھیں.
یہ ہنی صاحب بات مذاق میں کر رہے ہیں لیکن ٹھیک کر رہے ہیں. ایک دو کیا سینکڑوں تولیے ہوئے ایسا گرا. ادو چھڈن جدو اندر حمام بن جائے. بات یہ ہے رائی صاحب کے ریلیشن شپ اگر چلانے ہیں تو حمام بنانا پڑا. تو پھر ایک ایسا حمام آپ کو بنانا پڑے گا جس میں جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ اس کے اندر جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا لیں. یعنی میں صاحب لایا گل پھر معافی ہے لیے. معافی کے بغیر رشتہ چل ہی نہیں سکتا. کوئی رشتہ نہیں چل سکتا. ایتھے شاہ جی انہیں گھبرائے نا انہوں نے آندیاں کوٹ دا بٹن کھول لے. تو میں کہہ رہا ہوں میں گھر نہیں گیا. نہیں تو آج اس طرح کرتے ہیں ہم شو کے بعد ایک مشترکہ معافی پیش کرتے ہیں. اجتماعی معافی ہے. اچھا وہ آپ شاہ جی بات کر رہے تھے نا کہ جب تک پانی سر سے نہ گزرے جی ہاں اتنی دیر تک کچھ نہیں کہنا چاہیے. جی ہاں. تو میرے پانی سر سے گزرا اس کے بعد میں مزید چپ ہو گیا کیونکہ خالی پانی نہیں پانی والا جاگ سے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کہیں مگر پیار سے سمجھائیں پیار سے کنوے کریں. اور آپ کو پتہ یہ پوری تو سائنس ہے پورا اس پہ یعنی کہ ماہر نفسیات نے نفسیات دانوں نے اس پہ پتہ نہیں کتنا ارکریزی کی ہے کتنی ریسرچ ہوئی ہے اس پر کہ آپ ریلیشن شپ کو کیسے چلائیں. کیونکہ میاں بیوی خاص طور پہ اگر ہم ان کو لے لیں جب یہ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں تو دو فرد کتنا ہی آپ کہہ لیں کہ بھئی ایک بت اور دو جان اور دو جان اور ایک بت ہو گئے ہیں جو بھی یہ تو مسالہ نکل گئی ہے. اگر دو انفرادی لوگ ہیں نا دو انفرادی شخصیات ہیں ایک دنیا کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہے کسی اور طرح سے دیکھتا ہے. اتنا ہی کمپیٹیبلٹی کیوں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں تضاد نہ ہو. پھر ممکن کیا ہے ممکن ہے درگزر پیار کیئر. بعض لوگ دیکھیے محبت بہت کرتے ہیں ریلیشن شپ میں کیئر نہیں کرتے. محبت اور کیئر میں فرق ہے شاہ جی؟ بالکل دو الگ الگ چیزیں. اے تسی ہن گھر جان تے رستے بناؤ. اچھا گھر جا کے نا شاہ جی نے بھابی نو کہنا آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میں سوری آواز میرے کو زیادہ لگ رہی ہے آپ کیوں نہیں سمجھ اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے آواز اونچی نہ کریں. نا جی ہاں واہ تے کان پھڑو سیدھا آواز اونچی نہ کریں معافی منگلا چوری کی تھی. آپ کو پتا ہے آپ تو ماشاءاللہ نفیس آدمی ہیں پیارے ہیں سویٹ ہیں آپ میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے. عام لفظاں چ نا بڑے سیانے اینو کہندے چڈو بڈھی تے تھلے لگا. تو ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے. تو اس میں ویسے کیا برائی ہے؟ نہیں برائی تو کوئی بھی نہیں شاہ جی لیکن یہ عادت بن جاتی بچے بے کے آتے نے وہ آپس کہنے اندر دیکھا آج پاپا پھر گھبرائے تو میں اکثر ویکھیا ناصر جان تو پہلے نا شہرام نو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے بابا ماما کا موڈ ٹھیک ہے بس تم نا معافی کی گراؤنڈ بناؤ میں پہنچ رہا ہوں. وہ جو میری کتابیں ہیں نا جس میں کوئی اچھے اور بڑے دھیمے شعر ہے وہ ذرا اسٹینڈ بائی کر رہا. اور اچھا بیٹا کوشش کرنا کہ جو ہے نا وہ چٹکنیاں باقی سارے دروازوں کی کھول دینا ہو سکتا ہے مجھے اچانک جمپ کرنا پڑے. اور ہاں دیکھنا جہاں میں جمپ کرتا ہوں نا اکثر ہاں وہاں پہ کوئی چیز نہ ہو بیٹا. اسی طرح میں نے جمپ کی وہاں پہ کیل پڑے ہوتے اور تم یقین کرو اگلے دن شو میں بیٹھنا میرا محال ہو گیا. ٹھیک ہے نہیں تمہیں ایسی ضرورت نہیں بیٹا مجھ سے آپ نے ٹریننگ نہیں لینی میں زیادہ نفیس آدمی ہوں. ہاں پتر ایسی ٹینشن نہیں لینی جمپ اپنا بس ابھی تیرے بھی کو 15 سال رہ گئے نا اس پر تم بھی جمپ مار رہا. اور ناظرین یہ آئی فیکٹر جسے آئی سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے بیویوں کے لیے بھی ہے شوہروں کے لیے بھی ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رشتوں کو سموتھ چلانا چاہتا ہے اپنے رشتوں سے پیار کرتا ہے. مجھے دیکھیے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ قریب آ نہ سکے جن سے اور دور ہوئے قریب آ نہ سکے جن سے اور دور ہوئے تم ہی بتاؤ کیا ایسے گلے ضروری تھے. وہ گلے جو رشتوں کو دور کر دیں دلوں کو دور کر دیں ان گلوں کو اپنے دلوں میں ہی دفن کر دینا چاہیے. آپ گلوں اور شکووں کو دفن کر دیں آپ کے رشتے ہمیشہ تازہ اور زندہ اور سلامت اور خوبصورت رہیں گے. یار حامد صاحب سنا آپ کی بھی 2 شادیاں ہیں؟ جی اچھا میرا 2 کر کے ایڈا کھانا خراب حالانکہ سانو پہلی تو یقین نہیں سی آ رہا. اچھا 2 ہیں جی لیکن ایک مٹی کر دی ہے اب خود مٹی ہو رہے ہیں. یار ویسے طلاق کے بعد پہلی بیگم یاد آتی ہے انسان کو؟ ہاں آتی تو ہے. یہ بات آپ اپنی موجودہ بیگم کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ اے شاہ جی ہونے تو تسی وفر جوم دی گل کر رہے ہیں. یار یہ خوب سمجھائے کہ بفر زون کیا ہوتا ہے. وائف کا آپ کو یاد آتی ہے پرانی؟ ہاں جی اچھا وہ جب یہ عموماً کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے ایک نشان ہوتا ہے
دوست پوچھ رہے ہوں یہ نشان کہتا یار مجھ بیوی یاد آ رہی. دوسرے دیکھیے وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ کہیں ضرور آپ مگر پیار سے کہیں, طریقے سے کہیں. اور اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ نفسیات دانوں نے بہت اس پہ صفحے کالے کی ہیں, تم کا استعمال کرتے ہوئے نہ کہیں. آپ نہیں آپ جناب حضور جانے ہیں سلامی پیش کرنا. اچھا آپ کو ویسے شاہ جی پتہ ہے میں تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, لیکن جب زیادہ بیوی کی کیئر کرنا شروع کر دے نا, ایکسٹرا آرڈنری کر تو آپ رہیں گے, لیکن زیادہ کرنا پڑے زیادہ شک ہونے لگا. ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح کر رہے ہیں. تو کیا بات ہے یار. اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں آن اے سیریس نوٹ. اچھا ایک وجہ ہے, پوری انسانی تاریخ میں بیشتر مرد جب اس ریلیشن شپ میں گڑبڑ کرنا شروع کرتے ہیں یا مبتلا ہوتے ہیں کسی دوسری طرف, تو کہیں نہ کہیں گلٹ کا شکار ضرور ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنی جو موجودہ یا پہلی بیوی ہوتی ہے اس پر یا پہلے ریلیشن شپ پہ باقاعدہ تحائف کی بھرمار کر دیتے ہیں, زیادہ خیال رکھنے لگتے ہیں. پتہ تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور بیگمات کو بھی پتہ ہے, انسانی تاریخ تو انہوں نے بھی گزاری ہے, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اچھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. یہ ایک وجہ اس کی, اس کو کہتے ہی آئی فیکٹر ہے غالباً. آئی فیکٹر کیا ہے ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے؟ کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم یہ کام نہیں کرتی یا تم نے یہ کام نہیں کیا, یا عورت یہ نہ کہے کہ تم میرا خیال نہیں رکھتے, یا تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تولیہ یہاں مت پھینکا کرو, تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جوتے یہاں سے اٹھا دیا کرو, تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ نہ ہو. نو نو نو, اگر آپ ریلیشن شپ کو چلانا چاہتے ہیں یوں نہیں, یہ نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا. آئی فیکٹر پہ آ جائیں کہ مجھ سے نمک کھایا نہیں جاتا. دیکھو مجھے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, میں ایک مریض ہوں جس سے تم نے شادی کی. دیکھو میں زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتا اور زیادہ گرم مسالے نہیں کھاتا. میں نہانے جاتا ہوں, تولیہ اگر واش روم میں نہ ہو تو یار مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. ہاں میں جب نہانے جاتا ہوں نا, اول تو میں کیوں نہانے جاتا ہوں, میں جب پیدا ہوا میں اس وقت بھی نہیں نہایا. ہمارے ہاں نہانے کا رواج نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تولیہ نہیں رکھا, کل بھی نہیں رکھا تھا, آج بھی نہیں رکھا, تم کرتی کیا ہو سارا دن, ایک تولیہ تم سے نہیں رکھا جاتا واش روم میں, نہیں میں نہیں کہوں گا. آپ تو پہلے ہی آئی فیکٹر پہ زندگی گزار رہے ہیں. جی میرا آئی فیکٹر پھٹنا ہوا ہے. صبح مثال کے طور پہ ناشتہ اگر وقت سے نہیں ملتا تو یہ کہنے کے بجائے کہ پارٹنر صبح اٹھتا کیوں نہیں ہے, بھئی تم اٹھتے ہی نہیں ہو, ٹائم سے اٹھو, ٹائم سے سو, موبائل دیکھتے رہتے ہو وغیرہ وغیرہ, اگر اس کو بھی آئی فیکٹر پہ لے آئیں. جی اس کو بھی لے آیا, میرے آئی فیکٹر میں بہت جگہ لے آئے کہ مجھے اگر ناشتہ نہیں ملے گا تو سارا دن مجھ سے آفس میں کام نہیں ہوتا. ہے یار کیا بات ہے, انج ہوں جی دوجے ویا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. کامیڈی دے چکر چ میں کی کر بیٹھا, کل تسی نہیں کر گیا, آج میرا خیال میں نہیں. چاہیے اسی کسی دوجے ملک کی شیپ ہو گئے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھائی وہ نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز ہمارا بیچ میں ہی رہ گیا, ایک سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا, اور وہ سوال یہ تھا کہ میکسیمم کتنا بڑا فرائی پین آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا, بڑے سے بڑا فرائی پین کس سائز کا آپ لوگوں نے دیکھ رکھا؟ اتنا تو ہوگا شاہ جی. میں دیکھا شاہ جی ایک ہوٹل چ ایڈا بڑا سی چکن منچورین بنا رہے سن وچ. چکن منچورین تو کو دال دول والا فرائی پین ویگ چکن منچورین نہیں سی وہ, ہے چکن منچورین. یہ کتے نا نہ لے بیٹھی تے جرمانہ ہو جاندا ہے. کیچپ دے وچ چکن دیاں بوٹیاں ہوندیاں نے, او نال ابلے ہوئے چاول. ہاں وہ چکن منچورین نہیں ہے. یہ کوئی کھا رہے ہونا جڑے تو دیکھے نا. نہیں شاہ جی وہ نوڈلز وغیرہ بنانے کے لیے اتنا بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے فرائی پین. جی یہاں تو چکن منچورین والا جڑا فرائی پین ہے وہ دھو رہا ہے. اور پھر ہی آئیڈیا ہے کہ ایڈا بڑا ہے. مستانے جیسا بندہ پلاسٹک دی مجھ لا کے گجر بن جاتا ہے. ابھی امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا فرائی پین تیار کیا گیا, آج کل بڑے چرچے ہیں اس کے, واہ, اور اس کا سائز ہے جناب تقریباً 18 فٹ. 18 فٹ لمبا فرائی پین ہے, وہ تو کوئی علاقہ تلنا چاہ رہا ہے. اور اس کا وزن ہے تقریباً 6.5 ٹن. اتنا وزن. یہ چ کچھ پکاؤندے نے موت دا خوہ لاؤندے نے. ایڈا بڑا فرائی پین ہے, چنڈا بنا لگو 6 مہینے لگ جائے. یہ تو بالکل موت دے خوہ ورگا ہی ہے. یہ تو خسرا نچنا سے تیار نہ ہو. خسرا کبھی میں 500 روپے فٹ نچنا ہے.
ਖੁਸਰਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕੋ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਵੇ ਭੁੱਜ ਗਈ ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ इतना बड़ा फ्राई पैन शाह जी क्यों बनाया उन्होंने? ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 4-5 ਰਾਉਂਡ ਲਾਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਟੀਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ। शाह जी मेरा एक सवाल है। ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी क्या पूछ रहे थे आप साहब? शाह जी सवाल मेरा ये था ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਈ ਪਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਨੱਚ ਲੈਂਦਾ। शाह जी सवाल मेरा ये था ਕਿ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਯਾਰ, ਵੱਡਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਾ ਜੂਗਾ। जी मुझे ये ओवरलैप किए जा रहे हैं। मैंने पूछना ये था ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 5-7 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀ। यार अब प्लीज उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। जी फरमाइए। शाह जी सवाल मेरा ये था कि ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 20 ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यार उन्हें पूछ लेने दे। जी शाह जी मैं ये जानना चाह रहा था कि यकीनन इतना बड़ा फ्राई पैन किसी रेस्टोरेंट की नीड ही होगी। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। 18 फुट। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਕਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। किसी रेस्टोरेंट की नीड तो नहीं है, अलबत्ता है मार्केटिंग स्टंट ही। लॉज एक कंपनी है अमेरिका में, बड़ी मारूफ है, बड़ी पुरानी कंपनी है। 1896 में इसका क़याम हुआ था। 1896 से ये कास्ट आयरन के जो कुकवेयर्स है ना, ये बनाती है, ये फ्राई पैन और इस किस्म की जो किचन की चीज़ें हैं। तो उनका एक तरह से मार्केटिंग स्टंट है। उनका एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम के लिए ये तैयार किया गया है। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਪਕਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਫ ਤੜਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, इस किस्म के तमाशे आपको पता ही है पूरी दुनिया में होते रहते हैं। ये तो चले फिर मार्केटिंग स्टंट है ना, अपने कारोबार की तरफ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, इनफरादी तौर पे नुमायाँ होने के लिए भी लोग इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। मैं तो इसको अहमकाना हरकत ही समझता हूँ। अब एक साहब हैं, वो भी अमेरिकन है, जॉर्जिया से ताल्लुक़ है, जो स्टेट है उनकी। अब उन्होंने अजीब व गरीब शौक पाल रखा है। वो मौसूफ को टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है ना, ये जमा करने का शौक है। इसका क्या फायदा शाह जी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪੇਸਟ ਸਾਈਂ। नहीं, ये सही कह रहा है मस्ताना, कुछ भी नहीं, बस वही बात, नुमायाँ होना है, मुख्तलिफ होना है। अगर कोई ऐसा हुनर हाथ नहीं आया ज़िंदगी में जिससे हकीकी इज़्ज़त हो सके मुआशरे में, तो चलो इज़्ज़त ना सही, शोहरत सही, जैसे भी मिल जाए। डिस्कस तो होता है ना आदमी। अब अमेरिका में वो बेवकूफ़ी कर रहा है, डिस्कस अभी यहाँ कर रहे हो। ऐसा मैंने 100 को पेस्ट इकट्ठी कर ली होगी। भाई एक न दो, चले अगेन गेस करें कितनी अब तक उसके पास टूथपेस्ट की ट्यूब्स होंगी? शाह जी कितनी का बंदा जमा कर सकता है? 32 तो दांत ने 32 जमा कर ले होंगे बात तो बात। अच्छा, मज़े की बात यह है बदर कि वो सिर्फ अमेरिका में जो टूथपेस्ट है ना, वो उनकी ट्यूब जमा नहीं करता है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ से मंगवाता है। एक तजुर्बा नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज मांगते। यानी कि आप अंदाजा करें ना कि चीन, जापान, हिंदुस्तान, कोरिया, रशिया, कहाँ कहाँ से उसने नहीं मंगवाई और लाके जमा की हुई हैं वो ट्यूब्स। मतलब सिर्फ जमा करता है, यूज नहीं करता उन्हें। शाह जी पाकिस्तान तो उन्हें इन्नियां पेस्ट मिलनियां नहीं, इत्थे बुरश करदे ही कोई नहीं ज्यादा। वैसे शाह जी कितने की ट्यूबें जमा की होंगी? इस वक्त इस शख्स के पास 2037 के करीब ट्यूब्स हैं। और पूरी दुनिया से? जी, पूरी दुनिया से। अब आप देखें ना, इसको यूं देखिए ना कि 200 ममालिक हैं तकरीबन, तो 2000 ट्यूब्स उसने इकट्ठी कर रखी। बिल्कुल गरीब मुबालक तो भी उन्हें ले आए। शाह जी वैसे आप सही कह रहे हैं, इस बेवकूफ़ी का क्या हासिल हुसूल? आप वो देखें, मुझे सुल्तान संजर का वाक़ा याद आ गया। ये सुल्तान संजर साहब कौन समझी? यार ये सल्जूकियों का आप समझिए आखिरी हुक्मरान, अजीम शान हुक्मरान, और इनके बाद सल्जूकी हुकूमत का एक तरह से खात्मा, एक तरह से क्या खात्मा हो गया था, फिर नए प्लेयर्स आ गए गेम में। और इनका मज़ार जब मंगोलों ने हमला किया ना ख़ारज़मियों के ख़िलाफ़, तो इनके मज़ार को बर्बाद कर दिया। मेरा ख्याल पेस्टल ही आ जाइए। और यार इकबाल ने क्या ट्रिब्यूट पेश किया, बड़ा अजीम शान बादशाह था, यानी कि हाँ बहुत शानदार। शौकत संजरो सलीम, इकबाल, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। क्या बात, वाह। जलाली ऐसा, यानी कि अजीम शान हुक्मरान था। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद
तेरा जमाले बेनकाब। क्या बात, क्या बात। यार ये वैसे मुसलमानों का ही खासा रहा है कि यहाँ आपको अजीम शान हुकूमतें भी मिलती हैं, सल्तनतें भी मिलती हैं, और फिर जुनैद और बायजीद जैसा फ़ख्र भी हम ही को नसीब। क्या बात। वाह वाह। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वाह। तो सुल्तान संजर मुझे याद आ गए थे। तो कहते हैं उनके दरबार में ऐसी एक नौजवान आया और उसने कहा कि जी इसी किस्म का दावा किया कि जनाब मैंने एक हुनर में ऐसी महारत हासिल की है कि पूरी दुनिया में किसी ने वो महारत हासिल नहीं की। तो सुल्तान बड़ा कदरदान था, यानी कि जितने भी माहिर थे अपने अपने उलूम के मुख्तलिफ शोबों में जो महारत रखते थे उनको पूरी दुनिया से इकट्ठा करके अपने दरबार का हिस्सा बनाया हुआ था। इसी तरह का नमूना था ना, सारी दुनिया से चप्पलें इकट्ठी की हुई हैं। हाँ, तो कोई भी पूरी नहीं आई। पेस्ट इकट्ठे किए हुए हैं। हाँ, तो बुर्श नहीं करना। या ये है कि भी मैं सर पे अखरोट रख के और मैं 2 मील तक दौड़ सकता हूँ, ठीक है, इस किस्म की। तो पानी का खाना नहीं। सुल्तान ने कहा पेश करो जो हुनर तुम्हारे पास है। उसने कहा जी मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे और दरबार में घुप अंधेरा होगा और मुझे एक स्याह धागा दे दे, स्याह रंग की सुई दे दे, ठीक है। आंखों पे पट्टी बंधी है, घुप अंधेरा है, स्याह रंग का धागा है, स्याह रंग की सुई है, और उसके नक्के में से मैं 100 मरतबा ये धागा बाहर निकालूंगा और 100 मरतबा डाल दूंगा। ये मेरा हुनर है। सुल्तान ने कहा जी पेश करो। कर दिया उसने। तो सुल्तान ने कहा कि भाई इसको 100 अशरफियां दो। 100 अशरफियां सोने की या हीरे की, और 100 जूते भी लगाओ इसे। जूते क्यों शाह जी? सुल्तान ने कहा कि अशरफियां इसलिए कि बहरहाल एक महारत तो तूने हासिल की है, तो ये महारत के लिए तुझे 100 अशरफियां में दे रहा हूँ, और 100 जूतियां इसलिए कि यही महारत अगर तूने किसी ढंग के काम में लगाई होती तो तुझे भी फायदा होता, खल्क़ खुदा को भी फायदा होता। यार नासर किड्डा अच्छा मौका है। 100 जुतियां ने उस तो बाद इनाम है।